السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بھی ایک خبر ہے، بلکہ اداریہ ہے، جو ہم سب آن لائن اخبار نے لکھا ہے، اور اس میں جو 2-3 روز قبل پشاور میں پھر ایک احمدی کو عقیدے کی بنیاد پر شہید کر دیا گیا، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ ساری تفصیل پیش کی ہے۔ اور پاکستان سے بھی جماعت احمدیہ کے ترجمان وہ اپنی پریس ریلیز اسی حوالے سے پیش کر چکے ہیں، اور اس میں بھی انہوں نے وہی تفصیل بتائی ہے کہ عقیدے کی بنیاد پر ایک 65 سالہ احمدی کو ان کے کلینک میں گھس کر گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا ہے۔ اب واقعہ تو یہ پہلا نہیں ہے، اور ایک تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، محسوس کرنے والے اس کو محسوس کر رہے ہیں، کہیں کہیں سے آواز بھی آتی ہے، لیکن جن کی اصل ذمہ داری ہے وہ جس مجرمانہ خاموشی اور جس منافقانہ سکوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس میں دراصل وہ اپنی حکومت اور ریاست کی بقا دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ بقا کے دیکھنے کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا جو منظرنامہ ہے، وہ ان کو اپنی فوری بقا صرف دکھا رہا ہے، وہ ان کو ان کی مستقل فنا کی طرف اشارہ نہیں کر رہا۔ اور یہ اس میں پاکستان کی حکومت اور ریاست کوئی ممتاز نہیں ہے۔ جس وقت بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ تاریخ کا کوئی سا دورانیہ آپ نکال کے دیکھ لیں، اور دنیا کے جغرافیائی خطوں میں کہیں سے بھی اس کا مشاہدہ کر لیں، خاص طور پر جب یعنی بالعموم ظلم تو کسی بھی شکل میں ظلم ہوتا ہے، لیکن جس وقت وہ خدا کے نام پر اور خدا کو ماننے والوں کے اوپر اس وجہ سے کیا جائے کہ ان کا جرم صرف یہ ہو کہ الا ان یقول ربنا اللہ، تو ربنا اللہ کی بنیاد پر کیے جانے والے مظالم میں دنیا میں اور تاریخ میں نہ جغرافیائی لحاظ سے آپ کوئی فرق کر کے دکھا سکتے ہیں، نہ تاریخی لحاظ سے، وہ ایک ہی جیسا ان کا اسلوب ہوتا ہے۔ لیکن جو بات ان مظالم کا حصہ بننے والوں، اس کی پشت پناہی کرنے والوں کو کسی دورانیے میں بھی اور کسی خطے میں بھی قبل از وقت دکھائی نہیں دیتی، وہ صرف یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انجام اور نتیجہ وہ بھی ایک ہی جیسا ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو اس جہالت کا اور اس کور چشمی کا اور اس بد باطنی کا چونکہ کوئی اس لیے علاج نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، خود بتایا ہے، تاریخ ساری شاہد ہے کہ تم سے پہلے تم سے زیادہ طاقتور بھی تھے، اور ان ساروں کا یہی خیال تھا کہ وہ اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو پرولونگ کر لیں گے۔ ایسا ہوا کبھی نہیں۔ بہت ڈسٹنٹ ہسٹری میں نہ بھی جائیں تو یہ پاکستان کے تناظر میں تو آپ پچھلے ڈیکیڈز ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں سے ایک بھی نہیں ہے کوئی ان کا نام لیوا کیا، ان کی ڈائنیسٹی یا ان کے جو پرچم کو اٹھا کے چلنے والے تھے ظالموں کے، وہ کوئی نہیں ہے۔ اور لعنتیں ڈالنے والے وہ نہیں ہیں جن کے اوپر ظلم ہوئے، لعنتیں ڈالنے والے وہ ہیں جو ان کے ساتھی ہوا کرتے تھے۔ اب ضیاء کو جو لعنت کا استعارہ بن چکا ہے، وہ کون لعنتیں ڈال رہے ہیں؟ ان میں سے وہ احمدی کوئی نہیں ہے، وہ خود ڈال رہے ہیں، خود نہیں ان کو پہچاننے والا کوئی مل رہا ہے اس وقت۔ میں ان کا پہلے وہ پیش کر لوں اداریہ، اور پھر اس میں اگر کوئی گزارش کرنے کی کہیں ضرورت ہے تو ساتھ ساتھ عرض کرتا جاؤں گا۔ لیکن بہرحال ان چیزوں کو اپڈیٹ کرنا اور ساتھ ساتھ بتاتے چلے جانا اور سمجھانا تو خیر کیا، لیکن ہاتھ کھڑا کر کے یہ ضرور دکھانا پڑتا ہے کہ جناب یہ ہے صورتحال جس میں سے آپ گزر رہے ہیں، اور یہ ہے صورتحال جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو نہ ان کی ہار نہیں ہے، نہ اپنی جیت نہیں۔ نتیجے کے اوپر تو ہمیں کوئی انقباض بھی نہیں ہے، کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن جو صورتحال گزر رہی ہوتی ہے اس میں بہت سے ایسے سادہ دل، شریف النفس اور
یکگونا معصوم اہل نظر ہیں جن کے علم میں بھی یہ باتیں ساتھ ساتھ لانی ضروری ہیں، اور وہ بھی پاکستان میں اسی طرح موجود ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اسلام اور عقیدے کی سربلندی کے لیے آج ایک نوجوان پشاور کے بازیل خیل علاقے میں مریض بن کر ایک کلینک میں گیا، وہاں پر موجود 65 سالہ ڈاکٹر کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ حملہ آور کے نزدیک احمدی عقیدے کے حامل شخص کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ عقیدے ہی کی حفاظت اور وقار اور سربلندی کے لیے حکومت پاکستان نے تحریک لبیک پاکستان کو ایک نئے معاہدے میں اس بات پر راضی کیا ہے کہ وہ ملک سے فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے لیے اسے مزید 3 ماہ کی مہلت دے دے۔ مہلت مانگ رہے ہیں وزارت داخلہ اور پاکستانی حکومت اور ریاست۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ خادم رضوی لبیک تحریک لبیک کے لڑکے سے، اور اس کے باوجود شیخ رشید کو وزیر داخلہ کہلانے میں اور وزیر داخلہ کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے میں بالکل کوئی حیا نہیں آ رہی۔ نئے معاہدے میں حکومت پاکستان کی طرف سے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے دستخط کیے ہیں۔ اس میں حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان گزشتہ سال نومبر میں ہونے والے معاہدے کی توثیق کی گئی ہے، اور حکومت نے اس بات کا، یعنی اس وقت تو وہ ایک سادے کاغذ پر لکھا ہوا تھا، اور اب وہ پھر 2 فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ فریق کے طور پر حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کی طرف سے جا کے اس پہ دستخط کر رہے ہیں۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے، اور حکومت نے اس بات کا از سر نو اقرار کیا ہے کہ گستاخانہ خاکے شائع کرنے، فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیانات پر پاکستان میں تعینات فرانس کے سفیر کو نکالنا دراصل اسلام کی سرفرازی اور مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے ضروری ہے۔ گزشتہ سال تحریک لبیک کے احتجاج اور دھرنے کے بعد حکومت نے ایک معاہدہ میں وعدہ کیا تھا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے لیے 3 ماہ کے اندر معاملہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا تاکہ سیاسی اتفاق رائے سے فرانس کے سفیر کو ملک سے نکال دیا جائے۔ اس وعدے پر اب تک عمل نہیں ہو سکا۔ نئے معاہدہ پر دستخط کرنے والے دونوں وزیروں نے یہ تو نہیں بتایا کہ گزشتہ کئی ماہ کے دوران حکومت معاہدے کی اس شق پر کیوں عمل نہیں کر سکی، اور نہ ہی تحریک لبیک نے نئے معاہدے کی شرائط مان کر مزید مہلت دیتے ہوئے یہ وضاحت طلب کرنے پر اصرار کیا کہ اگر حکومت کی نیت صاف ہوتی تو وہ اب تک یہ معاملہ وعدے کے مطابق پارلیمنٹ میں لے جاتی۔ البتہ وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے بتایا ہے کہ تحریک لبیک کے نمائندوں نے سرکاری وفد سے مہذب انداز میں بات کی۔ بڑی مہربانی ہے ان کی کہ انہوں نے آپ سے مہذب انداز سے بات کی۔ انہوں نے ایک بار پھر وضاحت کی کہ توہین مذہب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے حوالے سے ہمارا موقف صاف اور کسی شک و شبہ سے بالا ہے۔ بظاہر پشاور میں ایک احمدی کے قتل اور تحریک لبیک کے ساتھ حکومت کے نئے معاہدے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دراصل یہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ تحریک لبیک ملک میں ان عناصر کی ترجمان ہے جو احمدیوں کی زندگی اجیرن کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی جذباتی نوجوان کسی احمدی پاکستانی شہری کو قتل کر دیتا ہے تو اسے قابل فہم قرار دینے کی دلیل دینے میں پیش ہوتے ہیں۔ ختم نبوت کو ایجنڈا بنا کر تحریک لبیک نے قومی سیاست میں اہمیت حاصل کی ہے۔ ایک ایسے روز جب ملک میں ایک شخص کو صرف عقیدے کے نام پر قتل کیا گیا ہو، ملک کا وزیر مذہبی امور ایک ایسے گروہ کے نمائندوں کی دلجوئی کے لیے نئے معاہدے پر دستخط کر رہا تھا جو اقلیتوں کے خلاف نفرت پھیلانے کی شہرت رکھتا ہے اور اسے اپنے سیاسی رسوخ کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ بات چیت کے دوران پیر نور الحق قادری کو تحریک لبیک سے ملنے والے احترام کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ حکومت توہین مذہب اور رسالت کے سوال پر یکسو ہے۔ کاش انہیں یہ بتانے کا حوصلہ بھی ہوتا کہ حکومت ملکی اقلیتوں کی حفاظت کے معاملے میں بھی پرخلوص ہے۔ وہ سیاسی مفاد کے لیے کسی ایسے گروہ کے ساتھ سودے بازی نہیں کرے گی جو سواد اعظم سے مختلف عقیدہ رکھنے والوں کے خلاف برسر پیکار ہو۔
اس میں اب شیعہ بھی آ جاتے ہیں، اس میں ہزارہ کمیونٹی بھی آ گئی، اس میں عیسائی بھی آ گئے، اس میں سارے انکلوڈ ہو گئے، کیونکہ جب سنی سٹیٹ آپ کا اینڈ پروڈکٹ آپ نے دینی ہے، آپ نے بریلوی المسلک سنی پاکستان کا تشخص اسٹیبلش کرنا ہے، تو پھر چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ عقیدے کی بنیاد پر نفرت اور خون ریزی ملک میں معمول بن چکا ہے۔ ہم جب پروگرام کرتے ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں، تو اکثر جو دانشور طبقوں میں یا جسے لبرل کہتے ہیں تھانوں ایک کوئی گل لبھی ہے، بھائی آپ کے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نقصان اور بے راہ روی اور بدتینتی کا سیلاب ہے جو آپ کی طرف دوڑا چلا آ رہا ہے، تو میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ اس کے سامنے بیٹھ کے ہم ایک بڑے فنکار اور آرٹسٹ کے طور پر طبلے بجانے شروع کر دیں یا ہارمونیم لے کے بیٹھ جائیں یا وہاں پہ پینٹنگ شروع کر دیں، جو سامنے کی بات ہے وہ کرنی پڑے گی، اور جو اس وقت کے معروضی حقائق ہیں وہ آپ کو سننے پڑیں گے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہو رہا ہے نا، کس طرح ملک ایک طرف سے سوئچ اوور کر کے اب چائنا کی گود میں کس طرح جا رہا ہے، کہاں آپ اپنے قرضے بیچ رہے ہیں، کہاں ان کو ری شیڈیول کسی تیسری پارٹی سے پیسے لے کے کر رہے ہیں، اور اپنے مختلف جو سی پیک اور پتہ نہیں کن کن منصوبوں کے نام پر کیا کیا چیزیں آپ سیاسی طور پر آگے لا رہے ہیں، کن کن چیزوں کو آپ کون سے پیادے پیچھے ہٹا رہے ہیں، یہ سارا آپ کے بھی تو سامنے ہی وہاں پہ ہو رہا ہے نا۔ آپ ان سے صرف نظر کر کے جہاں جس کا دل چاہتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ ایک بین بجانی شروع کر دیتا ہے، سننے والے اس طرح سننے شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جی ملین فالورز کے چکر میں وہ ملین سارے جو ہیں وہ ایک واحیات ایجنڈا کے اوپر جب بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو اب ہم نہیں پیروی کر رہے ان کی، ہم نہیں بیعت کر رہے ان ملین فالورز والوں کی۔ ہوا کے رخ کے ساتھ ساتھ آپ چل رہے ہیں، اور ہوا کا رخ آپ کو وہ نصیر ترابی مرحوم کا شعر آ رہا ہے کہ وہ سادہ خو تھا زمانے کے خم سمجھتا کیا، ہوا کے ساتھ چلا لے اڑی ہوا اس کو، اب وہ آپ کو تھپیڑوں پہ رکھا ہوا ہے ہوا نے۔ ہم سے اب آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو سچ مچ کے مسائل ہیں، جو اب آپ کے ملک میں عقیدے کی بنیاد پر ایسی نفرت کو ہوا دے رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی دھڑا بھی نہیں محفوظ رہے گا، نہ آپ کی سیاست بچے گی کیا، نہ بچی ہے ہی نہیں، اب تک محفوظ رہی ہے کب ہے؟ جس وزیر کے اوپر چاہیں وہ جس وقت اور کچھ نہ کہے تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر توہین کا الزام لگ چکا، چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر انہوں نے یہ زبان درازیاں کر کے دیکھ لیں، آپ کے وزیر اعظم کو ننگی گالیاں دے کے دیکھ لیں، آپ کے سارے منسٹرز کو انہوں نے گالیاں دے کے دیکھ لیں، اب اور آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ لیکن آپ کا ظاہر ہے آپ کا انداز ہی یہ ہے کہ آپ ٹائم مانگتے ہیں، آپ اپنی حکومت اور اپنے ٹینیور کے پجاری ہیں، بیسیکلی اصولوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے ایک آدھ دفعہ کہا کہ آپ منافق ہیں، ابھی یہ سن لیں یہ آگے سے کیا آ رہی ہے، اس کی تو ہیڈنگ ہی یہ ہے کہ ریاست کی منافقت، یعنی حکومت کی منافقت۔ عقیدے کی بنیاد پر نفرت اور خون ریزی ملک میں معمول بن چکا ہے، لیکن انتظامی اور سیاسی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے مقبول نعروں کو ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرنے والی حکومت اور وزیر اعظم بدستور کبھی ریاست مدینہ اور کبھی اسلام و فوبیا کے نام پر تقریروں کے ذریعے ملکی عوام کو جذباتی لحاظ سے گمراہ کرتے ہیں۔ ملکی عوام کو جذباتی لحاظ سے گمراہ کرتے ہیں، ملکی عوام کے ساتھ جذباتی کھلواڑ ہی واحد آپ کی مصروفیت ہے۔ کون سی ترقی اور کون سی پلورلزم اور کون سا آپ نے سسٹینیبلٹی کی بات کرنی ہے؟ سب جھوٹ ہے اور منافقت ہے اور بکواس ہے۔ اسی سیاسی رویے کی بنیاد پر تحریک انصاف کی حکومت تحریک لبیک کے ناقص اور ملک دشمنی پر استوار مطالبوں کو مسترد کرنے اور انہیں عقل کے ناخن لینے کا مشورہ دینے کی بجائے بند کمروں میں اس گروہ کے لیڈروں کی چاپلوسی کرتی ہے اور جھوٹے اور بے بنیاد اور جعلی وعدوں اور معاہدوں کے ذریعے کسی طرح آج سر پڑی بلا ٹالنے کا اقدام کرتی ہے۔ ایٹ لیسٹ اب آپ خدا کے لیے یہ سمجھ جائیں کہ ہم اکیلے یہ آواز نہیں لگا رہے ہیں، یہ ہی امر واقعہ ہے، اور آپ کا وہاں سے سب سے زیادہ بیسٹ
ویل ریڈ جو آن لائن پلیٹ فارم ہے اس کا اداریہ بھی یہی بات کر رہا ہے. نئی مدت پوری کرنے کے بعد کوئی نیا بہانہ اور عذر تلاش کر کے یا کوئی لالچ دے کر اس گروہ کو خاموش کروانے کا اہتمام کیا جائے گا. حکومت کا کوئی ذمہ دار یہ غور کرنے پر آمادہ نہیں ہے کہ جب انتہا پسندی پر مائل گروہوں کو سرکاری سطح پر قبولیت کے ذریعے عزت اور احترام سے سرفراز کیا جائے گا تو وہ اپنی شدت پسندی میں کمی کی بجائے اضافہ کیوں نہیں کریں گے. پاکستان پہلے ہی مذہبی شدت پسندی کی بھاری قیمت ادا کر چکا ہے. دہشت گردی کے خلاف تمام تر قربانیوں کے دعووں کے باوجود دنیا بھر میں کوئی بھی ملک پاکستان کی نیک نیتی پر یقین کرنے پر آمادہ نہیں ہے. یہ وہاں سے چھپ کے بات ہو رہی ہے، میں اس کو صرف لاؤڈ اینڈ کلیئر لہجے میں صرف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. گزشتہ 2 سال کے دوران ایسے متعدد انتہا پسند مذہبی گروہوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے جنہیں پاکستانی ریاست کے اداروں نے خود پروان چڑھایا تھا تاکہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے سامنے پاکستان کی نیک نیتی کا مقدمہ مضبوط کیا جا سکے. مزے کا خیزی کی انتہا یہ ہے کہ FATF کو مطمئن کرنے کے لیے کی جانے والی قانون سازی کی حکمت پر سوالوں سے بچنے کے لیے حکومت نے مسلسل اس معاملے کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا ہے. حکومت کا موقف رہا ہے کہ اپوزیشن نے اپنی بے ایمانی کے تحفظ کے لیے ان قوانین کی آڑ میں احتساب قوانین تبدیل کروانے کی کوشش کی تھی. اس سرکاری حکمت عملی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان خام قوانین کی کمزوریوں پر اپوزیشن کے اعتراضات کو نظر انداز کیا جا سکے یا عوام کو یہ بتا کر مسلسل گمراہ کیا جائے کہ موجودہ حکومت ہی دراصل ملک اور قوم کے مفاد کو سمجھنے اور ان کی حفاظت کرنے کی اہل ہے. وزیر اعظم عمران خان اسلام اور دہشت گردی کے حوالے سے گھسی پٹی دلیلیں دے کر یہ بتانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ واحد مسلمان لیڈر ہیں جنہوں نے دہشت گردی پر مسلمانوں کا حقیقی موقف عالمی فورمز پر پیش کیا ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ وہ مغرب کے اس دور معیار کو سامنے لائے ہیں جس میں ایک طرف دہشت گردی کے واقعات کو اسلامی دہشت گردی قرار دے کر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے تو دوسری طرف مغربی ممالک میں آباد مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تعصبات کو ہوا دے کر اسلاموفوبیا اور مسلمانوں پر تشدد کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. یہ دعوے کرتے ہوئے عمران خان اکثر کرکٹر کے طور پر اپنے قیام برطانیہ کا حوالہ بھی دیتے ہیں. یہ میں نے بھی سنا ہے کہ جتنا میں یورپ کو جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا. ان کا دعویٰ ہے کہ اس قیام کی وجہ سے انہیں یورپی ملکوں کی اصل ذہنیت کا علم ہوا ہے. وہ ان کی کمزوریوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں. یہ اعلان کرتے ہوئے البتہ نئے پاکستان میں مدینہ ریاست کا احیاء کرنے کے دعوے دار وزیر اعظم کبھی یہ سچ نہیں بتاتے کہ جب وہ مغربی ممالک میں رہے تھے تو ان کا طرز زندگی کیا تھا، اپنا طرز زندگی کیا تھا، اور وہ اسلام، اس کے شعائر اور پاکستانی ثقافتی رویوں کے برعکس زندگی گزارنے کے کس قدر عادی تھے. ہر کسی کو تائب ہونے کا حق ہے اور ایسے میں اس کا ماضی اس کے لیے تہمت یا طعنہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بات مانتے ہیں، لیکن اپوزیشن لیڈروں اور سیاسی مخالفین کو ہمہ وقت دشنام ترازی کی میزان پر رکھنے والے لیڈر سے یہ پوچھنا تو ضروری ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ویکیپیڈیا جیسے انٹرنیٹ انسائکلوپیڈیا پر، وہی ویکیپیڈیا اور وہی انسائکلوپیڈیا جہاں سے آپ سرکاری سطح پر آپ کی پی ٹی اے خط لکھ کر نام ہٹوا رہی ہے کہ ٹرو اسلام اور احمد اسلام کا خلیفہ، وہ کہیں وہاں سے ڈیلیٹ کر دیے جائیں، وہاں سے یہ چیزیں بھی ہٹوا دیں، یہ جن کا حوالہ اداریہ لکھنے والے کر رہے ہیں، دے رہے ہیں آپ کو، کہ وہاں ویکیپیڈیا جیسے انٹرنیٹ انسائکلوپیڈیا پر آج بھی ان کی موجودہ اور 2 سابقہ بیویوں کے علاوہ 3 ڈومیسٹک پارٹنرز یا گرل فرینڈز کے نام درج ہیں. ان معلومات کے مطابق ایما سرجنٹ
سیتا وائٹ اور کرسٹینا بیکر نامی خواتین 1982 سے 94 تک کے دوران ان کی پارٹنر رہی تھیں۔ انہی معلومات کے مطابق عمران خان کے 3 بچے ہیں، حالانکہ وہ خود کو 2 بچوں کا باپ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عمران خان اسلامو فوبیا اور دہشت گردی کے حوالے سے مغربی ممالک کے دورے معیار کا پول کھولنے کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن یہ اعتراف نہیں کرتے کہ مغرب میں کسی بھی مسلمان کو ریاست اور حکومت وہی تحفظ فراہم کرتی ہے جو کسی بھی دوسرے شہری کو حاصل ہوتا ہے۔ ہم اس کے گواہ ہیں کہ ہماری مسلمان شناخت یا احمدی شناخت کی بنیاد پر کسی کو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ عقیدے کی بنیاد پر آ کے ہمارا دروازہ نوک کر کے تو گولی مار کے چلا جائے۔ کسی مسلمان کے خلاف جرم کا ارتکاب کرنے والے کسی بھی شخص کو وہاں کی عدالتوں سے ویسی ہی سزا دی جاتی ہے جو کسی بھی دوسرے مجرم کو مل سکتی ہے۔ زیادہ دور تو نہ جائیں، یہ پچھلے کچھ عرصے کے آپ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کو دیکھ لیں، احمدیوں کی پراپرٹی اور ان کی جان اور اموال پر جو حملے ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ عدالتوں کا رویہ دیکھ لیں۔ انصاف کا یہی معیار دراصل ان ملکوں کو جنت نظیر بناتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو ہے وہ آپ بار بار پیش کر لیتے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں وہ ظلم سے اپنا بے انصافی کی جب عام ہو جائے تو پھر آپ کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو جب عدل اور انصاف کو آپ نے اس طرح چھٹی دے دی ہے اور اس طرح دوہرا معیار ہے ایک ہی ملک کے شہریوں کے لیے، آپ نے پہلے تو آپ نے اسلام کی تعریف کیے بغیر احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا ہے، اور اب پاکستانی شہری کی تعریف کیے بغیر ان کو تیسرے درجے کا شہری بنا دیا۔ فرسٹ کلاس سٹیزن ہوتا کیا ہے؟ وہ بندے جنہوں نے آپ کے پلے ککھ بھی نہیں چھوڑا اور جنہوں نے جن دھڑوں نے آپ کے سروں سے فٹ بال کھیلے ہیں، وہ ابھی بھی فرسٹ کلاس سٹیزن ہیں وہاں کے۔ ان کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہوئے آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ کیا پاکستان یہی انصاف کا یہی معیار دراصل ان ملکوں کو جنت نظیر بناتا ہے وہاں کے شہریوں کو ہر قسم کی قانون شکنی اور تشدد سے تحفظ فراہم کیا جاتا ہے؟ کیا پاکستان کے شہریوں کو بھی یہ تحفظ حاصل ہے؟ کیا کوئی عدالت کسی احمدی کا ناحق خون بہانے والے شخص کو ویسی ہی سزا دے سکتی ہے جو کسی دوسرے قتل میں ملوث شخص کو دی جاتی ہے؟ یہ سوال اٹھایا ہے انہوں نے۔ ہم اٹھاتے تو آپ کو یہ تکلیف ہونی تھی۔ احمدی نے جی وہ مرزیاں دا ہی چینل ہے، مذہبی شناخت کا چینل ہے۔ کیا پاکستان کا سماج اقلیتوں کے خلاف جرائم پر ویسے ہی غم و غصے کا اظہار کرتا ہے جیسا رد عمل کسی عام شہری کے خلاف ہونے والی کسی زیادتی پر دیکھنے میں آتا ہے؟ اس کی مثال میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی۔ وزیر اعظم ملک میں سچائی کا بول بالا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خود کو سچ کا سب سے بڑا علمبردار ثابت کرتے ہیں۔ کیا آج تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے بارے میں عمران خان حلفاً یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ وہ کبھی فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑنے کا حوصلہ کر سکتے ہیں؟ کیا آج معاہدے پر دستخط کرنے والے شیخ رشید نہیں جانتے کہ سفیر کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوتا؟ یہ اختیار وزیر خارجہ کے پاس ہے، جو شاہ محمود قریشی کی قیادت میں براہ راست عمران خان کے حکم کی پابند ہے۔ پھر سیاسی مقاصد کے لیے ایک گروہ سے جھوٹ پر مبنی معاہدہ کیوں کیا گیا؟ جس مدینہ ریاست کا خواب وہ اہل پاکستان کو ہر روز دکھاتے ہیں، کیا وہاں ایسے کسی جھوٹ کا شائبہ موجود تھا؟ جو اصل مدینہ کی ریاست تھی، جو اس کے بانی تھے، ان کے بارے میں تو یہ تک ہے کہ انہوں نے آنکھ سے اشارہ کر کے بھی فرمایا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ ایک نبی کی آنکھ جو ہے وہ خطا کرتی؟ کم از کم روایات میں یہ بات آتی ہے۔ یا نئے پاکستان کی جدید مدینہ ریاست
جھوٹ، مکاری اور افتراء پردازی کی بنیاد پر استوار ہوگی۔ یعنی آپ مثال دے رہے ہیں، آپ ہر وقت راگ الاپ رہے ہیں کہ ہم مدینہ ریاست بنانے جا رہے ہیں، اور وہ آپ کے پاس سبحان اللہ کہہ کہ تو آپ کے اوپر داد کے ڈونگرے برسانے والے جو لمبی لٹوں والے مولوی ہیں وہ بھی سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلا وزیر اعظم ہے جو مدینہ کی ریاست بنانے جا رہا ہے۔ تو مدینہ کی ریاست میں اس طرح کے جھوٹ کہاں بولے جاتے تھے؟ منافقت کا یہ لیول، منافقت تھی ہی نہیں وہاں پر۔ آپ منافقت، جھوٹ اور ڈنگ ٹپاؤ اپروچ کے ساتھ اور ساروں کو پیر پتر دینے والی پالیسی کے ساتھ آپ مدینہ کی ریاست بنانے چلیں، تو پھر یہ جواب، ان کا سوال جائز ہے کہ کیا یہ جو موجودہ نئی مدینہ کی ریاست ہے یہ جھوٹ، مکر، فریب اور دجل کے اوپر استوار کرنی ہے آپ نے؟ پھر خدا کے لیے اس کا نام کوئی اور رکھو۔ قتل عام کرنے ہیں، ٹارگٹ کلنگز آپ نے کرنی ہے، ان کے اوپر آپ کو دندل پڑنی ہے، آپ نے بات نہیں کرنی ہے۔ اندھے تو نہیں ہیں آپ لوگ، نہ بہرے ہیں کہ آپ کو پشاور میں تسلسل کے ساتھ روزانہ قتل ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ آپ منافق ہیں تو آپ مطمئن منافق کے طور پر آگے سے بیٹھے ہوئے ہیں نا چپ کر کے۔ آپ نے زبان نہیں کھولنی، آپ نے اس طرح ہونے دینا ہے۔ اور شیخ رشید نے جا کے نان سٹیٹ ایکٹر سے وزیر داخلہ کی حیثیت سے جا کے معاہدے کرنے ہیں، تو پھر مدینہ کی ریاست کا نام بدنام کرنا بند کریں، کوئی اور رکھیں۔ تم کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے ویرانے کا نام۔ بہرحال جان جاتی دکھائی دیتی ہے، تیرا آنا نظر نہیں آتا۔ آگے اللہ تعالیٰ، یہ سیاسی اور سماجی گفتگو تھی۔ احمدی کیا سمجھتے ہیں، احمدی کس کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ احمدی اپنے قتل کو پیتے کس طرح ہیں، وہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے نہیں ہے، وہ خدا تعالیٰ کی دیے ہوئے حوصلوں سے اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات ایک لائن میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ میں احمدی کے طور پر پیدا ہوا تھا، اور میں اب 51 سال کراس کر رہا ہوں، مجھے ایک دفعہ بھی جماعت احمدیہ کی تعلیمات نے بے غیرتی اور دیوسیت کی تعلیم نہیں دی ہوئی ہے۔ صبر ہمارا ایک بالکل مختلف چیز ہے، اور جماعت احمدیہ کے افراد کو کبھی بھی کسی ان کے عمر کے حصے میں بھی بزدلی اور بے غیرتی اور بے حیائی نہیں سکھائی جاتی، بلکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ صبر خدا کی خاطر کرنا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو پھر طاقت بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ آپ کر کے اس طرح دیکھ لیں، ہم آپ کی منافقت کے جواب میں منافق نہیں ہو سکتے، اور ہم آپ کی ان دیوسانہ فیصلوں کے نتیجے میں خود دیوس ہونا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ کو یہ باتیں بتانی شروع کی ہوئی ہیں۔ باقی ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، وہ آج کا نہیں، وہ جب سے اس نے دنیا بنائی ہے، وہ اپنے پیغمبر اور اپنے ریفارمرز اور وہ اپنے فرستادہ بھیجتا آ رہا ہے۔ اس نے دنیا سے کوئی قطع تعلق نہیں کیا ہوا ہے۔ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ تو وہ تو اس کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ اپنے عقیدے روز نئے گھڑ لیا کریں۔ جتنے پاکستان میں آپ عقیدے گھڑتے چلے جا رہے ہیں، اتنے ہی روزانہ کی بنیاد پر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے قرآن اور آپ کے اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ دوری مبارک ہو، اور ہمیں اپنی اس قربت پر ناز ہے جو جانیں دے کر، اموال لٹا کر اور اپنے حقوق تلف کروا کے نصیب ہو رہی ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ کسی طرح اس سچ کو پہچان سکیں، کسی طرح منافقت اور جھوٹ کے زہر کو آپ شناخت کر سکیں جو آپ پھکے مار مار کے کھا رہے ہیں، تو آپ کا اسی تناسب سے آپ کا وجود اس وقت مردہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جتنا مرضی آپ وہ اب زندہ باد کے نعرے لگانے سے تو ملک زندہ نہیں ہوتے، زندہ باد کی حرکتیں کرنے سے ملک اور قومیں زندہ ہوتی ہیں۔ تو وہ حرکتیں جو ہیں وہ یہ زہر پھانک کے آپ کو نصیب تو نہیں ہو سکتی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔